اب شباب تو فوزیہ اور ذکیہ کو ڈھکے چھپے الفاظ میں سنا ہی دیتی ہے کہ جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوں اعتبار کی باتیں انہیں زیب نہیں دیتی۔ فوزیہ تو شباب کی اس بات کو ہوا میں اڑا دیتی ہے کہ غصے میں اس کے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے، لیکن ذکیہ فوزیہ کو وارن کرتی ہے کہ شباب کبھی ہوا میں تیر نہیں پھینکتی۔ یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو شباب ہمارے بارے میں جانتی ہے، جبکہ فوزیہ ذکیہ کو تسلی دیتی ہے کہ اس دن جب ہم نے نہال انصاری اور نوری کو ختم کیا تھا تو ہم چاروں کے سوا وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اور ذرا سوچو کہ اگر شباب کو ہمارے بارے میں اس بات کا علم ہوتا تو وہ تو کب کا ہمیں اس گھر سے نکال باہر کر چکی ہوتی، کیونکہ وہ تو شروع دن سے ہمیں اس گھر سے نکالنے کے بہانے تلاشتی رہتی ہے، اور یہ تو اس کے پاس بہت ہی سالڈ بہانہ تھا۔ بہرحال فوزیہ کہتی ہے کہ اس نینی میشا کو یہاں سے نکلوانا بہت ضروری ہے۔ ایک معمولی سی ملازمہ کی وجہ سے جس طرح سے شباب نے مجھے بے عزت کیا ہے، اس ملازمہ کو تو اپنا مقام اور مرتبہ اب میں بتاؤں گی۔ جبکہ دوسری طرف میشا کو تو خوابوں میں بھی یہی آتا ہے کہ جیسے اسے اس گھر سے نکالا جا رہا ہے اور اس کے حنین شاہ سے ایک بار پھر اسے دور کیا جا رہا ہے۔ جبکہ وہ نیند سے ہڑبڑا کے اٹھتی ہے تو اپنے ساتھ وعدہ کرتی ہے کہ جس طرح ان لوگوں کی وجہ سے میری نیندیں حرام ہوئی ہیں، ایک دن ان لوگوں کی نیندیں حرام نہ کیں تو میرا نام بھی نہال انصاری نہیں ہے۔ لیکن اب نہال یعنی کہ میشا کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے شباب کو یقین دلا دے کہ حنین شاہ اس کے پاس بالکل شباب کی طرح ہی محفوظ ہے، جبکہ اس گھر میں فوزیہ، عامر، ذکیہ اور جاوید سے حنین شاہ کو کافی خطرہ لاحق ہے، تاکہ شباب چاہ کے بھی میشا کو اس گھر سے نکال نہ سکے۔ جبکہ دوسری طرف شباب تو فیصلہ کر چکی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر زوار شاہ نے ڈاکٹر نوید سے وعدہ کیا ہے کہ ایک ہفتہ میشا کو یہاں پہ کام کے لیے ٹرائی کے لیے رکھے گا، تو بس جیسے ہی ہفتہ ختم ہوگا میں زوار شاہ سے کہوں گی کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے نینی کی ضرورت نہیں، آپ ڈاکٹر نوید کا شکریہ ادا کریں اور اسے واپس بھیج دیں، کیونکہ شباب میشا کو دیکھ کے کافی انسیکیور ہو جاتی ہے۔ ایک تو حنین شاہ اس کی باہوں میں جا کے چپ ہو جاتا ہے، اور پھر میشا اس قدر خوبصورت اور سٹائلش ہے۔ زوار شاہ کا دل اگر میشا پہ آ گیا تو شباب کیا کرے گی؟ بہرحال فی الحال تو فوزیہ جب میشا کو اکیلے میں دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ تم نے اس دن میرے خلاف شباب کو بھڑکا کے اچھا نہیں کیا، بلکہ مجھ سے دشمنی مول لے لی ہے اور تم مجھے ہلکا لے رہی ہو، جبکہ میں چیونٹیوں کے پر کاٹنا بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ تو میشا فوزیہ کی اس بات پہ اس طرح سے ہنستی ہے جیسے اس نے کوئی لطیفہ چھوڑا ہو، اور پھر اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ ہی دیتی ہے کہ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میری باری کا انتظار کرو، اور میرا کاٹا تو پانی بھی نہیں مانگتا۔ اور اب چونکہ میشا کا اگلا ٹارگٹ زوار شاہ ہے، کسی طرح سے اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسانا ہے، کیونکہ میشا کا پلان یہی ہے کہ ایک دن اس فوزیہ، عامر، ذکیہ اور جاوید کو ان کے انجام تک پہنچا کے شباب کو اسی کال کوٹری میں بند کروانا ہے جہاں کبھی نہال انصاری کو سزا کے طور پہ بند کیا گیا تھا، اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ اس گھر پہ اور زوار شاہ کے دل پہ راج کرنا ہے۔ تو اب میشا موقع کی تلاش میں ہوتی ہے، جیسے ہی زوار شاہ کو کہیں تنہا دیکھتی ہے تو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف حربے آزماتی ہے۔ کبھی تو اس سے جان بوجھ کے ٹکرا جاتی ہے، جبکہ زوار شاہ جیسے ہی میشا کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو فوراً اسے سنبھال لیتا ہے، جبکہ زوار شاہ میشا سے کہتا ہے کہ دیکھ بھال کے چلا کریں، اگر میں آپ کو نہ سنبھالتا تو پتہ نہیں آپ کس بری طرح سے گرتی۔ لیکن میشا ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھ لیں، میری قسمت اچھی تھی کہ آپ نے مجھے گرنے سے بچا لیا، جس پہ زوار شاہ کہتا ہے ضروری نہیں کہ قسمت ہر بار آپ کا ساتھ دے۔ تو میشا بڑی ادا سے زوار شاہ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے لیکن مجھے تو پورا یقین ہے کہ آپ ہر بار میرا ساتھ دیں گے۔ اب دور کھڑی ذکیہ میشا اور زوار شاہ کا یہ سین دیکھ لیتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میشا نے بھی جان بوجھ کے ذکیہ کو دکھانے کے لیے ہی یہ سب سین کریٹ کیا ہو، تاکہ فوزیہ اور ذکیہ جب شباب کو میشا کے خلاف بھڑکائیں تو شباب کے دل میں یہ شک پیدا ہو جائے، چونکہ میشا میرے بیٹے حنین شاہ کا ایکسٹرا خیال کرتی ہے، اسے پروٹیکٹ کرتی ہے، تو یہ فوزیہ اور ذکیہ یقیناً حنین شاہ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، تبھی تو میشا کو اس گھر سے نکلوانا چاہتی ہیں، تو یوں شباب کے لیے میشا مجبوری بن جائے۔
تبھی تو زوار شاہ جب میشا کو سنبھالنے کے بعد وہاں سے جاتا ہے تو میشا ایک ذو معنی مسکراہٹ ذکیہ پہ پھینکتی ہے اور ذکیہ پھر اپنے شبے کا اظہار فوزیہ سے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے کئی بار میشا اور زوار شاہ کو ایک دوسرے کے قریب دیکھا ہے، مجھے تو معاملہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے۔ تو فوزیہ کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو اچھا ہے، کم سے کم اس طرح سے اس شباب کو تو اس کی اوقات پتہ چل جائے گی کہ ہمارا بھائی زوار شاہ اس کے ہوتے ہوئے ایک معمولی سی نکرانی کو اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ جبکہ زوار شاہ کو بھی میشا میں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ زوار شاہ کو کہیں نہ کہیں نہال سے محبت تو ہو چکی تھی اور میشا میں نہال کی جھلک نظر آتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زوار شاہ چاہتے ہوئے بھی میشا سے اپنا دھیان ہٹا نہیں سکتا۔ تبھی ایک روز میشا جب اداس باہر لان میں بیٹھی ہوتی ہے تو زوار شاہ اس کی طرف آ جاتا ہے اور میشا سے اداسی کی وجہ پوچھتا ہے۔ تو میشا پتہ نہیں کیا سٹوری سناتی ہے، بہرحال دونوں میں مزید گفتگو ہوتی ہے اور زوار شاہ میشا کے انٹرسٹ پوچھتا ہے۔ تو میشا کو چونکہ پتہ ہے کہ زوار شاہ کے جوانی میں کیا کیا انٹرسٹ ہوتے تھے، کیا ہابیز ہوتی تھیں، تو میشا ان ہابیز کو اپنا بنا کے بتاتی ہے کہ مجھے ہارس رائڈنگ، پولو وغیرہ کھیلنے کا بہت شوق رہا ہے۔ زوار شاہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب شوق تو میرے تھے جو زندگی میں آنے والی تکالیف، خاص طور پہ حنین شاہ کے انتقال کے بعد میں بالکل ہی چھوڑ بیٹھا ہوں۔ اب ادھر میشا نے جب سے رات کے ٹائم حنین کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ شباب لاکھ چاہ کے بھی اسے چپ نہیں کروا سکی، تو میشا سوچتی ہے کہ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ زوار شاہ رات کے وقت بھی حنین شاہ کو میرے پاس چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ تبھی میشا جب حنین شاہ کے ساتھ ہوتی ہے اور فوزیہ وہاں آتی ہے تو میشا فوزیہ کو اتنا ٹیز کرتی ہے کہ فوزیہ انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے میشا کو زور کا دھکا دے کے پرے پھینک دیتی ہے۔ میشا زور زور سے شور مچانا شروع کرتی ہے اور شباب وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو میشا اپنے زخم دکھاتے ہوئے شباب سے کہتی ہے کہ میں تو ان کو بہت روک رہی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ حنین شاہ کو کیوں زبردستی اٹھانا چاہتی ہیں۔ اور شباب کو فوزیہ سے خوف آنے لگتا ہے کیونکہ اسے اتنا تو پتہ ہے کہ فوزیہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے اس کا قتل بھی کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر شباب فیصلہ کر لے گی کہ حنین شاہ کی دیکھ بھال اور اس کی پروٹیکشن کے لیے میشا کا ہر وقت اس کے آس پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ جب وہ اس بات کا اظہار زوار شاہ سے کرے گی تو زوار شاہ شباب سے کہے گا، میں تو کہتا ہوں کہ رات کے وقت بھی حنین شاہ کو میشا کے پاس چھوڑ دیا کرو، کیونکہ تمہاری رات کی نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے تمہاری صحت کافی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور آنکھوں کے گرد ہلکے بھی بنتے جا رہے ہیں۔ تو یوں فائنلی میشا اپنے بیٹے حنین شاہ کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کا بندوبست بھی کر لے گی۔ لیکن اب یہاں پر میشا تھوڑی سی پھنسنے والی ہے، کیونکہ میشا کی ماں جو ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے پریشان رہتی ہے، یعنی نہال انصاری کے لیے، کہ جس دن کی وہ زوار شاہ کی حویلی گئی نہ تو اس کی کوئی خیر خبر آئی نہ ہی وہ مڑ کے واپس آئی۔ اب یہاں پر چونکہ فوزیہ اور ذکیہ زوار شاہ کو زور دیتی ہیں کہ نہال انصاری کو طلاق نامہ لکھ کے بھیج دو، عامر اور جاوید جا کے اس کے باپ کو دے آئیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ زوار شاہ جب طلاق نامہ عامر اور جاوید کے ہاتھ شکیل انصاری کو بھیجے اور ساتھ ہی کچھ پیسے بھی، تاکہ شکیل انصاری اپنا منہ بند رکھے، لیکن ظاہر ہے کہ نہال کی ماں کو تو فکر ہوگی کہ اگر زوار شاہ نے نہال کو طلاق نامہ بھیجا ہے تو پھر نہال کہاں ہے، اور وہ زوار شاہ سے بات کرنے اور اپنی بیٹی کی تلاش میں ایک دفعہ پھر زوار شاہ کی حویلی پہنچے گی، جبکہ اس کی نظر سامنے کھڑی میشا پہ پڑے گی۔ یہاں پر میشا خوف زدہ ہو جائے گی کیونکہ وہ سب سے اپنے آپ کو چھپا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ماں تو اپنے بچے کو کسی بھی روپ میں پہچان سکتی ہے، لیکن اس کی یہ پہچان نہال انصاری کے لیے یہاں مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا نہال انصاری کی ماں اسے پہچان لے گی یا پھر نہال انصاری میشا بن کے کچھ ایسا ڈرامہ کرے گی کہ اپنی ماں کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔